عصر حاضر کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں اور فکر اقبال اور خصوصاً نوجوانوں کے تناظر میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ عصر حاضر بھی ماضی سے پیوست ہے، بے شک، اور حضرت علامہ دنیا کے واحد شاعر ہیں۔ آپ عربی ادب اٹھا لیں، فارسی ادب اٹھا لیں، یا یورپ کا مغربی ادب اٹھا لیں، یا کسی اور زبان کا بھی، اس میں کوئی ایسا شاعر نہیں ملے گا، شیکسپیئر بھی نہیں ملے گا، جو شعری اعتبار سے انہوں نے ایک مردہ قوم کو بیدار کیا اور اس کے بعد ایک نشاندہی کی کہ آپ کی فکر اسلامی جو ہے وہ ایک آزاد ریاست کی متقاضی ہے جی، اور اس میں یہ کہا کہ اسلام ایک تقدیر ہے جو کسی غیر تقدیر سے وابستہ نہیں رہ سکتی یا اس سے پیوست نہیں رہ واہ، سکتی۔ تقدیر جو ہے ایک ڈیسٹنی۔ پھر تیسری بات جو اہم تھی کہ اس مقصود کے لیے قیادت کی بھی یعنی رہنمائی کی اور نشاندہی کی، جی، یعنی پاکستان کا بننا، اور ایک ریاست کا بننا، اس کے لیے سوسائٹی کو اس کے قابل بنانا، اور اس کے بعد اسلامی بنیاد پر، تعلیمات اسلامی پر ایک قیادت قائد اعظم جیسی عطا کرنا جو امانت و صداقت کا پیکر تھے۔ بے شک، ایک تو حضرت علامہ کی یوں خوبی ہے۔ دوسرا یہ کہ عصر حاضر کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو مسلمان اس وقت غلام تھے، اور حضرت علامہ جو تھے یورپ جانے سے پہلے حضرت داغ دہلوی کے انداز میں شاعری کرتے تھے، جو لب و رخسار کی شاعری تھی اور لباس کی شاعری تھی، پیرہن کی شاعری تھی، تو اس سے بیزار ہو گئے تھے، جبکہ قومی پہلو جو تھے ان کے کہیں نہ کہیں پہلے بھی اجاگر تھے، طلبہ علی گڑھ سے خطاب یا دیگر۔ مگر یہ ہے کہ جب ترک کا فیصلہ کیا، ترک شاعری کا، تو انہوں نے اس وقت ایک منظر دیکھا روحانی۔ جی، اس روحانی منظر نے ان کی تقدیر بھی بدل دی، مسلمانوں کی تقدیر بھی بدل دی، اور خطے کی تقدیر بھی بدل دی، اور کہا کہ اب ایشیا کا زمانہ آ رہا ہے اور ایشیا کا دل اسلام ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ مغرب کا ہے اس کا ڈیکلائن ہے، اس کے ڈیکلائن کا سبب اس وقت نہیں بیان کیا، یہ ضرور کہا کہ یورپ کے لوگ اسے سوداگری سمجھ رہے ہیں، تجارت سمجھ رہے ہیں، کائنات۔ پروفیسر صاحب آپ بالکل وہاں بجا فرما رہے ہیں کہ خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ الحاد جو بہت بڑا چیلنج ہے، مغرب زدگی ہاں جی، بہت بڑا چیلنج ہمیں بالکل درپیش جی، رہا، اور مغرب کی ثقافتی غلامی اور اقتصادی غلامی، اس کے علاوہ بد اخلاقی، بے راہ روی، اس کے علاوہ رشتوں میں لا تعلقی، یہ سارے وہ چیلنجز جو آج ہم بہت دیو بن کر ہمارے سامنے ہیں اقبال کے ہاں۔ 1907 میں جو غزل لکھی تھی، جی، جس پہ لکھا مارچ 1907، ہائے، اور اس میں 3 باتیں کہی تھیں۔ ایک تھا ڈکلائن آف ویسٹ، ریوائول آف اسلام، اینڈ انڈیویجول ریسپانسبلٹی ٹورڈز دا امہ، یہ اور جس میں یہ انہوں نے کہا کہ آئی ول لیڈ، اور انہوں نے یہ لیڈنگ رول ادا کیا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ گفتار اقبال ایک کتاب ہے محمد رفیق افضل صاحب کی، آپ سب جانتے ہیں۔ اس میں حضرت علامہ نے کیمبرج میں جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے دوران گئے تھے تو کیمبرج کے طلبہ کو ایڈریس کیا تھا۔ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ بنیاد ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کی، کسی بھی سیاست کی، اور حضرت علامہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ بوڑھوں کو بھی جوان دیکھنا چاہتے ہیں فکر و عمل میں۔ وہ یونان کے کسی فلسفی کو بھی اسی لیے اعتراض کیا گیا تھا نا کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو حضرت علامہ نے کیمبرج کے طلبہ کو، بچیوں کو یہ کہا کہ آپ لوگوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جی، میں نے ایک منظر دیکھا تھا 1907 میں، آج اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا مغربی معاشرہ الحاد، اور وہ بھی یعنی ایتھیسٹک میٹیریلزم کی طرف جا رہا ہے، مادہ پرستی ملحدانہ۔ واہ، اس میں کوئی اصول نہیں ہوتے، بے شک، اور وہ اصول جو ہیں، مثلا میں مالدار ہوں تو میں مالداروں کے زور سے مزید مالدار بن کے، سرمایہ دار بن کے قابض ہو جاؤں گا۔ اگر میں اپنے آپ کو ریشسٹ کہتا ہوں، اور جو بدقسمتی سے تمام دنیا میں نسل پرستی عام ہے، وہ آپ مڈل ایسٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک نسل چاہتی ہے کہ جی ہمارا ہے، کبھی ہم یہاں حکومت کرتے تھے، نسل پرستی بھی بڑھ رہی ہے حضور والا، اور اس کے علاوہ امریکہ میں دیکھیے، یورپ میں دیکھیے، اور اس کی جگہ کہ یونیورسلٹی بھی جنم لے رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ غزہ کے حوالے سے یورپ، امریکہ، افریقہ، جاپان، کہیں آسٹریلیا اور عالم اسلام، سب جگہ جلوس اور احتجاج جاری ہے۔
خود اس یہودی احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی نسل پرستی ہے کہ غیر یہودی کو آپ قبول ہی نہیں کر رہے. اور یہ ورسٹ ٹائپ آف ریشلزم. حضرت علامہ نے کہا کہ آپ نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ایتھیسٹک میٹیریلزم جو ہے اس کا دفاع کریں, اس کو یعنی رد کریں اور اس کی جگہ یونیورسیلٹی لائیں. آفاقی اقدار کا عروج جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس ضمن میں حضرت علامہ کا موقف یہ ہے کہ اسلام ایک واحد دین ہے جو رنگ, نسل اور علاقہ, جغرافیائی حدود کا کوئی قیدی نہیں ہے, اس سے بالا تر, اور اس سے بالا تر ہے. اور یہی سبب ہے کہ حضرت علامہ بار بار کہتے ہیں کہ اپنی فکر کو بالیدگی دیں. اور نوجوانوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے خود ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں جب کہا کہ اسلام ایکشن یعنی عمل کا دین ہے, بات کلام کا دین نہیں ہے. سایو عمل. ہاں جی, اگر آپ کا عمل نہیں ہے, کیونکہ عمل جو ہوتا ہے یہ ایک یقین کی شکل میں, ایک فولاد کی شکل میں, ایک آہن کی شکل میں یعنی مقابلہ کرتا ہے. بے شک. اور بوڑھا جو ہوتا ہے وہ حکمت عطا کرتا ہے, کیونکہ وہ بھی کبھی جوان رہا ہوتا ہے. حضرت علامہ نے نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر اور عمل میں وہ استادی ہے, فکر میں وہ پیروں کا سرمایہ ملت ہے, جو ان کی فکری حکمت ہے اس کو قائم کیا جائے. تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے آج کے نوجوانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ ایتھیسٹک میٹیریلزم سے جان چھڑائیں. آج کل کی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ بھئی دین جو ہے وہ ذرا ریاست سے دور کر دیا جائے, ہمارے معاشرے میں مذہب کا انڈیویجول پرائیویٹ افیئر ہے, اور پھر یہ ہے کہ ہم بہت غریب ہیں لہذا دولت کمائیں. بھئی دولت کمانے کے بھی آداب ہیں. کیا وہ دولت چاہیے جو ٹرمپ کماتا ہے, 1 منٹ میں ادھر سے ادھر, دوسرے منٹ میں دوسرے ادھر؟ حضرت اسلام میں تو دولت کے بھی آداب ہیں کہ دوسرے کو دکھ دے کے دولت مت کماؤ. بے شک. اور اگر دولت زیادہ ہے تو بانٹ دو, تاکہ ہو سکتا ہے کسی ایسے فرد کے پاس جائے جو آپ سے بہتر ہو اور اس دولت کا بہتر مصرف ڈھونڈے. تو یہ مادہ پرستی جو ہے, بلائنڈ مادہ پرستی, ایتھیسٹک میٹیریلزم, اس سے نجات حاصل کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو, اور یہی ہماری اسٹیٹ کو اور سوسائٹی کو اور امت مسلمہ کو مضبوط کرے گی. جی, بہت خوب. یہ ڈائریکشن ہے.